آہستہ آہستہ زندگی میں دین آئے گا، ٹھیک ہے، ضروری سے شروع کرو، جو سب سے ضروری ہے وہ پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، لیکن جاننا تو ضروری ہے، ہم کو ماننا تو ضروری ہے۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے اس دور کی، نہ جانتے ہیں نہ مانتے، جتنا خود کرنا چاہتے ہیں اس کے آگے نہ جاننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے اس کے آگے، بس وہیں رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہم کو۔ اس چیز نے ملت کو اس وقت میں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا تم کرو گے تو ہم کریں گے، یہ اللہ نے ہمارا کرنا پہلے بیان کر دیا۔ ان تنصر اللہ، ان شرط کے لیے، شرط، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پہلے ہمیں کرنا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب؟ ارے بابا، اللہ کی مدد سے پہلے کچھ تم کو کرنا ہے، تم کب کرو گے؟ اللہ بھی پوچھ رہا ہے میرے بندے کب کریں گے میرے دین کی مدد، میرے بندے کب کریں گے میرے دین کی مدد؟ تو وہ ہمارا انتظار کر رہا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کب کرے گا، تو یہ تو کام ایسے ہی پینڈنگ رہے گا۔ اس لیے جو ترتیب بنا دی گئی ہے اس ترتیب پہ آ جاؤ، پہلے ہم شروع کر دیں اللہ کے دین کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد، تعلیم و تربیت میں کوشش کرنا، ایمان والوں کی جس طرح مدد کر سکتے ہو کرنا، انسانیت پر رحم کرنا، کوئی بھی انسان مظلوم ہے، کوئی دین دھرم کا ہوگا، ہم اس کے لیے اس کے نجات دہندہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس کی اس مصیبت کو دور کرنے میں کام آ جائیں گے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہمارا دل میں رحم و کرم بھرا ہوا ہے، ہم کیسے کسی کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ اگر اللہ کے دین کی نصرت آپ کرو گے تو اللہ فرمانے میں کروں گا اس کے بعد، یعنی پھر ہمارے سب مقاصد پورے ہو جائیں گے، ہمارے لیے جو مشکلات ہیں وہ اللہ اپنی کرم سے دور کر دے گا۔ اللہ پاک کب دور کرے گا؟ جب ہم کچھ کریں گے۔ تو یہاں غلطی ہو رہی ہے آ کر کے، ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اتحالات خراب ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی، اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی، ایسے ہم بولتے بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی کیوں نہیں آ رہی یہ بھی تو سوچو، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جب آپ سوال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا، اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، قرآن میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا، جو بولا ہے سچ بولا ہے اور کر چکا ہے، کرے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن وعدہ ہم ہی نے توڑ دیا ہے، ہم اپنا کام کریں پھر دیکھیں کیسے مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہوگی مدد اللہ کی، ہوگی، بشرطے کہ ہم اجتماعی طور پر سب مسلمان اپنا کام شروع کر دیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں۔ اللہ نے ان کو مسلمان کیوں بنایا، اللہ نے ان کے ذمے کیا کیا کام رکھے، اسے علماء سے سمجھنا اور اس پر جمنا اور اپنی والی کوشش شروع کر دینا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ بندے نے پوری کوشش کی کہ نہیں کی، یہ بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو کوئی بہانہ چاہ رہا تھا، جب ہم نے کچھ کرنا شروع کر دیا اس نے مدد فوراً شروع کر دی، انتظار نہیں کرے گا کہ بندہ اپنا کام پورا کر دے، یہ پورا کرنے سے پہلے ہی مدد کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندے کے عمل کا بدلہ دینے کے لیے وہ کوئی ہم سے بیوپار نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی ہم سے بزنس نہیں کر رہا ہے، وہ تو رحمان ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے اور وہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک انتظار کر رہے، کچھ شروع تو کرو بندو، کھڑے تو ہو جاؤ، کچھ کر کے تو بتاؤ، صورت تو اختیار کر لو میرے بندوں کی، پھر میں سبھی سے کچھ کر دوں گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا ہے، ذرا بندے سرگرم ہوئے
فوراً مددیں بھیجنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ۔ تو اس وجہ سے یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پورے دین سے واقف ہو جائیں، اب پورے دین کے لیے ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے اور جتنا ہو سکے کرنا شروع کر دیں۔ چاہے ہم پورے دین پہ نہ جم سکیں لیکن پورے دین سے واقف تو ہو جائیں، اور واقف ہو کر جو جو ہو سکتا ہے وہ تو کرتے رہیں، اور جس میں دشواری ہو رہی ہے اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کے اوپر بھی ہم قائم ہو جائیں گے۔